بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ جشن عید میلاد النبی منانا کیا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے یا کہ یہ بعد میں شروع ہوا؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی تعلیمات پوری کائنات کے لیے باعث برکت و رحمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جن حالات میں ہوئی، ان حالات میں پہ جب ہم جائزہ لیا جائے اور غور کریں کہ اس دور کے اندر لوگوں میں کس طرح قتل و غارت کا بازار گرم رہتا، ظلم اور زیادتی کا دورہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، معمولی باتوں پہ ان کے ہاں لڑائیاں شروع ہوتی اور صدیاں بیت جاتی ان لڑائیوں کے اندر۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی سید الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی ولادت باسعادت کہ یقیناً ہر مومن کو جو آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور یقیناً اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ پوری کائنات حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو۔ ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی 9 ربیع الاول عام الفیل کے سال، عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال ابرہا نے، جو یمن کا گورنر تھا، اس نے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی، بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے اور یعنی صفحہ ہستی سے مٹانے کی غرض سے وہ آیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کیا۔ تو اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں، ایک 12 ربیع الاول اور ایک 9 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول کا جو قول ہے اس کو محققین نے ترجیح دی ہے۔ سیرت کے موضوع پر پوری دنیا میں اول انعام یافتہ، ایوارڈ یافتہ کتاب الرحیق المختوم، اس کے مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت کے موضوع پر ایک لاجواب کتاب لکھی ہے رحمۃ للعالمین کے نام سے، انہوں نے بھی تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے، اور مصر کے ایک بہت بڑے محقق عالم محمود پاشا فلکی، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے نتائج الافہام، اس کے اندر بھی انہوں نے ترجیح دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل بروز پیر، اور یہ عیسوی اعتبار سے بنتا ہے 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ سے محبت کرنے والا مسلمان وہی طرز عمل اختیار کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ولادت باسعادت کے دن کو کیسے منایا یا نہیں منایا؟ جب اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کو کلاه نبوت آپ کے سر پہ رکھا اور آپ پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک 23 سال کا یہ عرصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا ولادت باسعادت کا یہ دن 23 مرتبہ آیا۔ کیا آپ نے اس دن میں بالخصوص ہر سال آپ کے اپنے یوم ولادت 9 کی تاریخ ہو یا 12 تاریخ ہو، آپ نے کیا ہر سال کسی جشن کا، کسی محفل کا، کسی اپنی ولادت باسعادت کے حوالے سے کسی پروگرام کا اگر اہتمام کیا ہو صحابہ اکرام کو جمع کر کے؟ ہو سکتا تھا نا اس وقت آپ جب کبھی لوگوں کو خطاب فرماتے تو جمع کرتے، کوئی جلوس نکالا ہو، اس وقت جھنڈیاں لگانے کے لیے کپڑے بھی میسر تھے، آپ نے جھنڈیاں لگائی ہوں، چراغاں کیا ہو، تو اس کا کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے محفوظ کی ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، ان کے دور میں انفرادی طور پہ یا سرکاری طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ دن کم از کم 2 مرتبہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن کم از کم 12 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 12 مرتبہ آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 4 مرتبہ آیا۔ تو ان خلفائے راشدین نے یہ دن منایا ہو، اس دن کوئی جلوس نکالا ہو، چراغاں کیا ہو، جشن منایا ہو، تو پھر تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ذریعہ ہے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلفائے راشدین، آپ کے صحابہ اکرام، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ ان کو تو ایسی محبت تھی جس کی کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد چاروں ائمہ کا دور، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کیا ہو، یہ دن منایا ہو، حضرت امام مالک نے، حضرت امام شافعی نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دن منایا۔ ہمیں اس کا کوئی تاریخی طور پر کوئی حوالہ اور کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ دین کے زمانے میں، تو کیا استغفر اللہ ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا اس وقت یہ وسائل میسر نہیں تھے؟ جس کا معنی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ ایسا کام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی کی ابتدا اربل کے ایک بادشاہ، اربل موصل شہر جو عراق کا ہے، جس کا نام ابو سعید کوکبری تھا، اس نے، اور اس کی وفات ہوئی 18 رمضان سن 630 ہجری کو، تو گویا کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں فوت ہوا۔ پہلی صدی ہجری میں کسی نے یہ دن نہیں منایا، دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں نہیں، 5ویں میں نہیں، 6ٹھی میں اس کا آغاز ہوا آخر پر۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد شروع ہوا ہو، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کے دن میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا۔ تو جس کا آغاز آپ سے 600 سال بعد ہوا ہو، اس کا ثبوت قرآن پاک سے کہاں سے ملے گا؟ حدیث پاک سے کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اس کو دین بنا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بنا کر اس کو بنانا، اور پھر جو نہیں مناتے ان پر فتویٰ لگانا
کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نہیں ہے، یہ نامناسب چیز ہے، یہ نامناسب چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا اور سمجھا کہ یہ اچھا کام ہے، تو گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر استغفر اللہ بہتان لگایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتنے عرصہ بعد یہ جو کام شروع ہوا ہے، پھر اس میں حرج کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ سنت اور دین جو ثابت شدہ ہے وہ ایک پرماننٹ چیز ہے، وہ ایک پرماننٹ چیز ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو عید میلاد النبی کا یہ موضوع ہے اور جشن ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ جو اس وقت کتابیں لکھی گئی ان کے اندر یہ 12 وفات ایک ٹائٹل ہے، تو پہلے اس دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا کیونکہ اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول پیر کے دن سن 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، پھر اس کو بدل کے 12 میلاد بنا دیا گیا، اور پھر بات یہاں تک نہیں رہی، پہلے لوگ صرف اس دن کوئی محفل کوئی مجلس بپا کرتے، اور پچھلے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کے اندر کس طرح یہ ایک اضافے کی شکل بن گئی ہے کہ اس دن 2 رکعت نماز بھی شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے اس دن قربانیاں کرنا بھی شروع کر دی اخبارات پہ۔ اس دفعہ بھی جو 12 ربیع الاول کے بعد اگلے دن اخبارات آئیں گے تو آپ پڑھیں گے اس پہ کہ کیک کاٹے جاتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا ثبوت اگر تو قرآن و حدیث سے ہے تو پھر تو یہ اظہار محبت ہے، اگر اس کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے، ائمہ دین سے نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافے سے، کیونکہ اسلام کے اندر جو عید آپ نے منانے کا، عید کا تہوار آپ نے منانے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی کسی پر فتویٰ لگاتا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو وہ اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس فتوے کی زد کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اس فتوے کی زد میں آتے ہیں؟ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ اور باقی جو امت کے رہنما۔ اسی لیے یہ شخص نے جب اس کا آغاز کیا تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الخطاب ابن دہیہ کلبی، اس دور میں ایک مولوی تھا، اس نے ایک کتاب لکھ ماری بادشاہ سے انعام حاصل کرنے اور بادشاہ کے نظریے کی تائید میں، جس کتاب کا نام التنویر فی مولد البشیر والنذیر، اور بادشاہ نے اس کتاب پر اس کو 1000 اشرفیوں کا انعام دیا، یعنی 1000 دینار انعام دیا۔ اسی دور میں علماء نے اس کی رد میں کتابیں لکھی کہ یہ جن چیزوں سے استدلال کر رہا ہے ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور کچھ بھی نہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ اگر تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا تو پھر ہمیں منانا چاہیے، اور اس کا ثبوت احادیث پاک میں ہونا چاہیے، صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، پھر آپ کے صحابہ کرام سے اس کا ثبوت چاہیے، صحابہ کرام کے بعد ائمہ دین انہوں نے اس طرز عمل کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں بھی پھر اس سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے آپ کی سنت پر عمل کیا جائے اور آپ کے دین اور آپ کی سنت کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کی سنت میں کسی قسم کی بھی کمی اور بیشی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے اور اس کے سامنے صحیح سنت کو واضح کیا جائے۔ تو اس لیے یہ بہت بعد میں شروع ہوا، اور آئے روز اس کے اندر نئی نئی تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کی علامت یہ ہے کہ علامت حب النبی حب السنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اور کلمہ پڑھنے کا معنی بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، جو کام آپ نے کیا ہے اس کو کرنا سنت، اور جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت، اور اسی بات کو ہم اپنا طرز عمل بنائیں، اور جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور بعد میں شروع ہوا، اس کو دین قرار دینا یا دین کا حصہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر سیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام وہ جو ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر دین کے اندر نیا ایجاد کیا ہوا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور نسائی شریف کے الفاظ میں وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا آپ کو حکم دیا، وما ترکت شیئا، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی یقربکم الی النار جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی ہو، ویبعدکم عن اللہ، اور اللہ سے دور کرنے والی ہو، الا ونہیتکم عنہ، مگر میں نے آپ کو اس سے منع کر دیا ہے۔ سارا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری شریف کی روایت ام المؤمنین فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے۔ اور دوسری روایت میں مسلم شریف کی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ تو مسلمان کو اس بات پر حریص اور ہونا چاہیے کہ مسلمان نبی ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کے شاگردان گرامی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا ہے۔ اگر اس وقت یہ سارے وسائل میسر ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ اکرام نے، اس کے بعد ائمہ دین نے اگر ایسا کوئی عمل نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا علامت یہی ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے اور دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے سے گریز کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ بحث کچھ تفصیل طلب ہے، لیکن سوال کا مختصر جواب کے طور پہ کہ جشن عید میلاد النبی منانا اور اسلام کے اندر تیسری عید منانا، اس دن جھنڈیاں لگانا اور ڈیک لگا کر اور اس طرح مختلف قسم کے پروگرام کرنا، پھر ہمارے علاقوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا ماڈل بنانا، مسجد نبوی شریف کا ماڈل بنانا، ان کو ایک دن بنانا، اگلے دن ان کو پھر ختم کرنا، پہاڑیاں بنانا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، چراغاں کرنا، اور پھر اس موقع پر نماز ادا کرنا یا اس موقع پر قربانیاں کرنا، ایسا کچھ بھی دین سے ثابت نہیں ہے۔ مسلمان کو اس سے گریز کرنا چاہیے اور سنت کے پر اکتفا کرنا چاہیے، اور جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔